بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صابر علی حاضر ہے تھنک ٹی وی میں پروگرام صاحب بات کے ساتھ۔ تو ناظرین، سب سے پہلے تو ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ لندن میں ایم کیو ایم کی جائیداد کا جو کیس تھا، اس کیس کے حوالے سے مزید تفصیلات جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں۔ اس حوالے سے بانی و قائد ایم کیو ایم الطاف حسین صاحب کا ہنگامی جنرل ورکرز اجلاس سے یہ خطاب نہ صرف اوورسیز میں جو ایم کیو ایم کے کارکنان ہیں وہ بذریعہ ٹیلی فون سن سکیں گے، بلکہ پاکستان میں بھی جو ایم کیو ایم کے کارکنان ہیں وہ بھی جو ان کا جو ٹیلی فون پر جو خطاب ہے وہ سن سکیں گے۔ تو بڑی اہم معلومات اور اہم تفصیلات جو ہے وہ الطاف حسین صاحب دینے جا رہے ہیں اپنے اس ہنگامی جنرل ورکرز اجلاس سے ٹیلی فونک خطاب میں۔ اس طرح جناب الطاف حسین صاحب نے جو ٹیلی فونک خطاب کا جو سلسلہ ہے وہ شروع کر دیا ہے، گو کہ یہ خطاب جو ہے ابھی نیشنل میڈیا پہ ظاہر ہے کہ نہیں آ سکتا، یہ پابندی ہے، لیکن سوشل میڈیا کے ذریعے نہ صرف جو اوورسیز میں جو ایم کیو ایم کے کارکنان ہیں وہ، اور جو پاکستان میں جو ایم کیو ایم کے کارکنان ہیں وہ یہ الطاف حسین صاحب کا یہ ٹیلی فونک خطاب جو ہے وہ سن سکتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت جو اصل سیاسی جنگ ہے وہ عدالتوں میں لڑی جا رہی ہے، اور عدالتوں کی جنگ کا بھی یہ حال ہے کہ خود جج جو ہے وہ آپس میں لڑ رہے ہیں اور ایک دوسرے کے فیصلے کے خلاف جو ہے وہ ریمارکس دے رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کی حکومت نے ججوں کی اس لڑائی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک بل پاس کرا لیا ہے، اور مزید قانون سازی اس حوالے سے کی جا رہی ہے۔ پہلے یہ قانون سازی کی گئی، بل پاس کرایا گیا کہ چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ تنہا جو ہے وہ از خود نوٹس نہیں لے سکیں گے، اور اس کے بعد اب یہ بات سامنے آئی ہے کہ ایک اور جو قانون سازی ہوئی ہے اس کے نتیجے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف کو از خود نوٹس پر ملی سزا پر اپیل کا حق مل گیا ہے۔ تو یہ ظاہر ہے کہ مسلم لیگ نون کے لیے تو بڑی اچھی خبر ہے، لیکن اس حوالے سے کیونکہ جہاں مسلم لیگ نون حکومت میں ہوتے ہوئے 1 سال سے مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، تقریباً 1 سال سے، اور وہ اپنے لیڈر کے لیے جو ہے وہ ریلیف مانگ رہی تھی، ان کو ریلیف جو ہے وہ مل گیا ہے، لیکن ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر ملک میں کوئی جمہوری حکومت ہے اور قانون ہے، آئین ہے، تو اس آئین کے تحت صرف نواز شریف کو نہیں بلکہ جو دوسرے لیڈر ہیں یا جن کو جو ہے کسی نہ کسی انداز میں جو ہے وہ بین کیا گیا ہے ان کو بھی ریلیف ملنا چاہیے۔ اس حوالے سے اصل ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی کے کنوینر ہیں مصطفیٰ عزیز آبادی صاحب۔ مصطفیٰ عزیز آبادی نے ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں ان کا کہنا ہے کہ چیف جسٹس صاحب سپریم کورٹ کے از خود نوٹس اختیار کے خلاف قومی اسمبلی میں منظور کردہ بل کے نتیجے میں میاں نواز شریف، یوسف رضا گیلانی اور جہانگیر ترین وغیرہ کو ریلیف مل جائے گا، لیکن کیا چیف جسٹس صاحب ایسے ہی سو موٹو کے تحت کراچی میں مسمار کیے جانے والے نسلا ٹاور کے متاثرین کو بھی انصاف ملے گا؟ یہ سوال کیا ہے مصطفیٰ عزیز آبادی نے۔ دوسری جانب اصل ایم کیو ایم کے جو رابطہ کمیٹی کے رکن ہیں اور مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہیں سید قاسم علی رضا، انہوں نے جو بلاول بھٹو صاحب نے جو قومی اسمبلی میں جو تقریر کی ہے اس حوالے سے ایک ٹویٹ کیا ہے، اور قاسم علی رضا صاحب نے اس ٹویٹ میں یہ کہا ہے کہ بلاول بھٹو صاحب، آدھا سچ پورے جھوٹ سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اگر سابق چیف جسٹس افتخار چودھری نے عدالتی آمریت قائم کی تھی تو اس عدالتی آمر کی معاونت اور سہولت کاری کرنے والی جو جماعتیں تھیں ان میں پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ جماعتیں شامل، لہذا پورا سچ بولیں۔ یہ قاسم علی صاحب کا ٹویٹ ہے۔ ناظرین، ہم یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ جو سوشل میڈیا پہ اس سے پہلے کچھ عرصے تک پی ٹی آئی جب اقتدار میں تھی اور اقتدار کے بعد بھی جو پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا ونگ تھا وہ بہت زیادہ طاقتور تھا اور بہت زیادہ ایکٹیو تھا، بہت زیادہ سرگرم تھا سوشل میڈیا پر، لیکن اب جس طرح جو اصل ایم کیو ایم ہے اور جو ایم کیو ایم کے بانی و قائد الطاف حسین کے جس طرح ٹویٹ آ رہے ہیں، ہر بدلتی صورتحال پر جس طرح الطاف حسین صاحب جو ہے وہ اپنے ٹویٹ کے ذریعے جو ہے وہ ایک
اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں، مطالبہ بھی کر رہے ہیں، اور باقاعدہ ٹک ٹاک کے بھی بنانے میں الطاف حسین صاحب کے ٹک ٹاک بھی ہیں جو مختلف موضوعات پر جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں. تو یہ اس وقت جو سوشل میڈیا ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ ایم کیو ایم کے سوشل میڈیا نے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کو مات کر دیا ہے. اور اس وقت ایم کیو ایم کا سوشل میڈیا جو ہے سوشل میڈیا پہ چھایا ہوا ہے. اور جیسا کہ آپ کو ہم نے بتایا کہ جتنی بھی چیزیں آ رہی ہیں وہ سوشل میڈیا کے ذریعے آ رہی ہیں اصل ایم کیو ایم کی، چونکہ اصل ایم کیو ایم پر تو ایک غیر اعلانیہ ایک پابندی ہے سیاست میں حصہ لینے پر بھی. اور کسی قسم کے آپ یہ دیکھیں کہ اگر عدالت کی جانب سے پابندی ہے تو وہ صرف بانی و قائد الطاف حسین پر ہے، وہ جیسی بھی وہ پابندی ہے لیکن وہ صرف الطاف حسین پر ہے. لیکن جو اصل ایم کیو ایم کے جو دیگر رہنما ہیں، جو رابطہ کمیٹی ہے اس کے جو مرکزی رہنما ہے، ان کا بھی کوئی ٹویٹ یا کوئی بیان یا ان کی کوئی ایکٹیویٹی جو ہے وہ ہمارے نیشنل میڈیا کی زینت نہیں بن سکتی. تو یہ ہے اصل جو دوہرا معیار کہ پابندی صرف الطاف حسین پر ہے، لیکن اگر الطاف حسین کا نام لینے والا کوئی ہے تو اس پر بھی غیر اعلانیہ جو ہے وہ پابندی ہے. تو اس حوالے سے باقاعدہ ایک ٹویٹر اسپیس کا جو سلسلہ شروع کیا ہے اصل ایم کیو ایم نے، وہ بھی خاصا مقبول ہو رہا ہے. اور پچھلے دنوں ایک ٹویٹر اسپیس کا انعقاد کیا گیا جس میں کنوینر رابطہ کمیٹی مصطفیٰ عزیز آبادی نے جو ہے وہ مہمان کے طور پر شرکت کی. اور جو شرکا تھے جنہوں نے وہ جوائن کیا تھا، انہوں نے اپنے ان سے سوالات بھی کیے، اور ان سوالات کے جو ہے مصطفیٰ عزیز آبادی صاحب نے بڑے مؤثر انداز میں اس کے جوابات بھی دیے. اور اب اس حوالے سے جو ایک دوسرا اہم ٹویٹر اسپیس جو ہونے جا رہا ہے وہ 31 مارچ کو ہونے جا رہا ہے. اور ایم کیو ایم کے جو آفیشیل کا جو سوشل میڈیا ہے اس کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ جو سید قاسم علی رضا ہیں، قاسم علی رضا جو ہے اس میں وہ مہمان کے طور پر جو ہے شریک ہوں گے 31 مارچ کے ہونے والا جو 31 مارچ کو ٹویٹر اسپیس کا جو انعقاد ہو رہا ہے اس میں. اور اس میں باقاعدہ جو سوالات ہوں گے وہ جو لندن کا جو پراپرٹی کیس تھا، جو ظاہر ہے کہ الطاف حسین صاحب جو ہے وہ ہار گئے ہیں، اصل ایم کیو ایم جو ہے وہ ہار گئی ہے، اس حوالے سے باقاعدہ قاسم علی رضا صاحب جو ہے اس ٹویٹر اسپیس کے ذریعے جو بھی شرکا ہوں گے ان سے جو سوالات کریں گے تو وہ یہ موضوع جو ہے وہ لندن پراپرٹی کیس ہوگا اور اس کی حقیقت، اس حوالے سے وہ سوالات کا جواب دیں گے قاسم علی رضا صاحب. تو یقیناً جو الطاف حسین کے جو چاہنے والے ہیں، جو اصل ایم کیو ایم کے لوگ ہیں، وہ اس حوالے سے اس ٹویٹر اسپیس کو جو ہے وہ جوائن کر سکتے ہیں اور اپنے سوالات جو ہے وہ کر سکتے ہیں، جس کے جواب جو ہے وہ قاسم علی رضا صاحب آپ کو یقیناً تسلی بخش انداز میں دیں گے. اس ٹویٹر اسپیس کا جو وقت ہے 31 مارچ کو وہ لندن کے وقت کے مطابق شام 8:30 بجے ہے، جبکہ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 12:30 بجے ہے. تو یہ بھی نوٹ کر لیں. اور یقیناً اس وقت جو ہے ساری جو ایکٹیویٹی ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہی جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے. اور ناظرین، دوسری جانب ہم ایک اور مسئلے کی جانب آپ کی توجہ دلاتے جائیں کہ ایک تو سندھ میں جو سرکاری ملازمتوں کا جو مسئلہ ہے وہ بڑا سنگین مسئلہ ہے. گزشتہ کوئی 10-15 سال سے کسی کراچی کے یا حیدرآباد کے شہری کو جو ہے وہ سرکاری ملازمت نہیں ملی ہے، جبکہ کوٹا سسٹم نافذ ہے. اور اس کوٹا سسٹم کے تحت جو 60% ہے وہ دیہی علاقوں کے لوگ ہیں اور 40% شہری. لیکن اس کوٹا سسٹم کے تحت بھی 40% کا جو کوٹا ہے وہ بھی جو ہے وہ کراچی، حیدرآباد یا جو سندھ کے شہری علاقے ہیں ان کا ملازمتوں میں کوئی حصہ نہیں ہے. تو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. لیکن دوسری جانب تنخواہوں کا مسئلہ بھی ہے. آپ نے دیکھا کہ تنخواہیں جو ہیں، آپ نے دیکھا کہ مہنگائی جو ہے وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہے، اور روز بروز مہنگائی میں جس طرح اضافہ ہو رہا ہے، لیکن سرکاری ملازمین کی تنخواہیں سالانہ بجٹ میں بھی نہیں بڑھائی جاتی ہیں، نہ ہی جو ریٹائرڈ ہونے والے ملازمین ہیں ان کی پینشن میں کوئی اضافہ ہوتا ہے. اور اس وقت جو تنخواہ ہے وہ انتہائی کم ہے. اس پر کم از کم جو سندھ کے گورنر ہیں کامران ٹیسوری صاحب، انہوں نے کم از کم ایک اقدام ضرور کیا ہے کہ انہوں نے وزیر اعلیٰ سندھ کو ایک باقاعدہ ایک خط لکھا ہے، اور خط میں جو سندھ کے گورنر ہیں کامران ٹیسوری نے وزیر اعلیٰ سندھ کو خط تحریر کیا ہے، جس میں یہ کہا ہے کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 40% اضافہ اور ماہانہ اجرت 50,000 روپے مقرر کرنے کی انہوں نے باقاعدہ تجویز دی ہے. خط میں مزید کہا گیا ہے کہ شدید مہنگائی سے عام آدمی
متاثر ہو رہا ہے۔ حالیہ سیلاب سے فصلیں متاثر ہوئی ہیں، طلب اور رسد میں فرق سے مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے، ذخیرہ اندوزی اور مہنگائی سے حالات خراب ہو رہے ہیں۔ تو یہ بہرحال ایک اقدام ہے جو گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے وزیر اعلیٰ سے جو ہے خط کے ذریعے جو ہے یہ مطالبہ کیا ہے یا ایک تجویز دی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو صوبے کے جو چیف ایگزیکٹو ہیں، جو جمہوری حکومت کے جو سندھ کے جو سربراہ ہیں، وہ ایک اس اہم مسئلے کی جانب جو ہے سندھ کی ایک اہم جو شخصیت ہے جو گورنر سندھ کے عہدے پہ فائز ہے، ان کے اس تجویز کو خاطر میں لاتی ہے یا نہیں لاتی ہے۔ دوسری جانب ناظرین، ہم ایم کیو ایم پاکستان کے حوالے سے متعدد بار بتا چکے ہیں کہ ایم کیو ایم پاکستان میں جو ہے جب سے جو دوسری پارٹیاں جو ضم ہوئی ہیں، پی ایس پی کے ضم ہونے کے بعد، فاروق ستار کے ضم آنے کے بعد، بجائے مضبوط ہونے کے ایم کیو ایم پاکستان کمزور ہو رہی ہے اور اس میں اختلافات جو ہے شدت اختیار کر رہے ہیں۔ کئی مرکزی رہنما جو ہے وہ بالکل سائیڈ لائن ہو چکے ہیں۔ لیکن ابھی جو ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں، جو جن 11-12 نشستوں پہ جو بلدیاتی نشستیں تھیں، ان پر جو ضمنی الیکشن کی جو ڈیٹ آئی ہے، اس میں ایم کیو ایم پاکستان نے حصہ لینے کا جو اعلان کیا ہے، اس پر بھی جو ہے وہ شدید اختلافات ہیں۔ اور اس حوالے سے باقاعدہ جو سب سے بڑا جو اردو کا جو اخبار ہے، جنگ اخبار، اس نے خبر چھاپی ہے اس حوالے سے، اور اس خبر کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ کراچی میں اگلے ماہ بلدیات کے ضمنی انتخاب میں حصہ لینے کے حوالے سے ایم کیو ایم رابطہ کمیٹی اختلافات کا شکار ہو گئی ہے، جبکہ کارکنان بھی اس بارے میں منقسم دکھائی دے رہے ہیں۔ 18 اپریل کو ہونے والے بلدیاتی ضمنی انتخابات میں حصہ نہ لینے پر رابطہ کمیٹی کے کئی ارکان متفق نظر آتے ہیں، جبکہ کچھ لوگوں کی خواہش ہے کہ بلدیاتی انتخابات میں شرکت کی جائے اور کچھ کی خواہش ہے کہ شرکت نہ کی جائے۔ 2 روز قبل ہونے والے رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں بیشتر ارکان کا کہنا تھا کہ 11 حلقوں میں ہونے والے ضمنی انتخابات میں حصہ لینے سے حالیہ بلدیاتی انتخابات کے کامیاب بائیکاٹ پر ایم کیو ایم کے موقف کو شدید دھچکا لگے۔ ایک رہنما نے کہا کہ ہمیں اب اپنے فیصلے خود کرنے ہوں گے، اشاروں پر فیصلے کرنے کا وقت گزر چکا ہے، کسی کی خواہش پر موجودہ ایوان میں ایم کیو ایم کی نمائندگی کا تاثر کراچی اور ایم کیو ایم کے لیے درست نہیں ہوگا۔ ناظرین، ہم آپ کو یہ بتاتے رہے ہیں کہ ایم کیو ایم پاکستان جو ہے جب سے جو 22 اگست 2016 کے بعد سے جو ایک نئی ایم کیو ایم وجود میں آئی، ایم کیو ایم پاکستان کے نام سے، تو یہ تاثر گہرا ہوتا چلا گیا کہ جناب ایم کیو ایم پاکستان کے جو فیصلے ہیں وہ اشاروں پہ ہوتے ہیں، کہیں اور سے ہوتے ہیں، مسلسل دائرے بنائی بھی یہ ایم کیو ایم پاکستان 2016 میں 22 اگست کے بعد وہ کسی کی خواہش پہ بنائی گئی، کسی کے اشاروں پہ بنائی گئی۔ خود مصطفیٰ کمال کا بیان ریکارڈ پر ہے، ریکارڈ پر موجود ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان ڈی جی رینجرز کے دفتر میں بنی، یہ تو ریکارڈ پر ہے، مصطفیٰ کمال صاحب کا بیان ہے۔ آج مصطفیٰ کمال صاحب خود جو ہے وہ ایم کیو ایم میں ایک انتہائی اہم حیثیت میں موجود ہیں، اور یہی کہا جاتا ہے کہ اس وقت جو ایم کیو ایم پاکستان کا کنٹرول ہے وہ مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی صاحب کے پاس ہے، اور باقی جتنے پرانے لوگ تھے، یہاں تک کہ فاروق ستار بھی، ان کی بھی وہ اب اہمیت نہیں رہی ہے، اور اصل اہمیت جو ہے، اصل پارٹی کا کنٹرول جو ہے وہ دائرے کے پی ایس پی کے ضم ہونے کے بعد جو ہے پی ایس پی کے قائدین کے پاس ہے، اور یہ بھی سب انہی کے اشاروں پر ہے جنہوں نے ایم کیو ایم کا جو ہے 22 اگست کے بعد ایم کیو ایم تشکیل پائی، اور ایم کیو ایم 22 اگست 2016 کے بعد سے جو ایک تاثر یہ گہرا ہوا کہ جناب ایم کیو ایم اپنے فیصلے جو ہے وہ خود نہیں کرتی، بلکہ کہیں سے فیصلے آتے ہیں جس پہ عمل درآمد جو ہے وہ ایم کیو ایم کرتی ہے۔ تو اب اس حوالے سے اب ایم کیو ایم کے اندر سے جو ہے آواز اٹھ رہی ہے کہ اب اشاروں پر فیصلے کرنے کا وقت گزر گیا، اب اپنے فیصلے خود کرنے ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ آج بھی چونکہ اشاروں پہ فیصلے کیے جا رہے ہیں، جتنے بھی فیصلے ہیں اس میں ایک کھچڑی پک رہی ہے ایم کیو ایم کے اندر، کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو اندر کے جو لوگ ہیں، ذمہ دار بھی ہیں، کارکنان بھی ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب کسی کے اشاروں پہ فیصلے نہ کیے جائیں، بلکہ اپنے مفاد میں، شہریوں کے مفاد میں، جو اپنا ووٹر ہے اس کے مفاد میں خود فیصلے کیے جائیں، کسی کے اشاروں پہ فیصلے نہ کیے جائیں۔ دوسری جانب ناظرین، جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، ان کے حوالے سے یہ خبر بھی گرم ہے کہ ان کا استعفیٰ ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے جو معروف اینکر ہیں، صحافی ہیں،
کامران خان صاحب انہوں نے بھی اس بات کا عندیہ دیا ہے اور یہ بات کہی جا رہی ہے، اور یہ بات بھی بہت عام اور یہ تاثر بھی عام ہے کہ اس وقت جو ججوں کی لڑائی ہے وہ ایک طرف تو کچھ جج صاحبان جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے حق میں فیصلے دینا چاہتے ہیں، عمران خان صاحب کو الیکشن کے لیے کھلا میدان دینا چاہتے ہیں تاکہ فوری الیکشن ہو، عمران خان صاحب کامیاب ہوں اور عمران خان صاحب دوبارہ آئیں، جبکہ بعض ججز جو ہیں وہ اس حوالے سے جو آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنا چاہتے ہیں، وہ کسی کی حمایت میں یا کسی کی مخالفت میں نہیں فیصلے کرنا چاہتے۔ تو یہ ایک جو ججوں کے حوالے سے جو ہے یہ ایک تاثر مل رہا ہے کہ جج بھی جو ہے، بلکہ یہ بات بھی جو ہے وہ کہی جا رہی ہے اور کسی نے کہی بھی ہے، یا مریم نواز صاحبہ نے بھی کہی ہے کہ بعض جج جو ہے وہ اپنی بیگمات کے کہنے پر جو ہے وہ فیصلے کر رہے ہیں یا اپنے بچوں کے کہنے پہ فیصلے کر رہے ہیں، اور یہ تاثر بھی ہے کہ ججز کی فیملیز کے جو لوگ ہیں وہ عمران خان صاحب کے حامی ہیں، عمران خان صاحب کے جو ہے وہ ہمدرد ہیں، اور وہ مجبور کر رہے ہیں انہیں کہ وہ فیصلے جو ہے وہ عمران خان صاحب کے حق میں کریں۔ یہ تاثر بھی پایا جاتا ہے، جبکہ عمران خان صاحب اس کے بارے میں یہ بات کہ جناب عمران خان صاحب کوئی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی لڑائی لڑ رہے ہیں، تو ایسا اس لیے بھی نہیں ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے جو لوگ ہیں، جو معروف لوگ ہیں اسٹیبلشمنٹ، وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چودھری پرویز الہی، شیخ رشید، اعجاز الحق، شاہ محمود قریشی، فواد چودھری، یہ سارے وہ لوگ ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے مورے رہے ہیں ہمیشہ، ان کی موجودگی میں عمران خان صاحب کیسے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف لڑائی لڑ سکتے ہیں؟ تو اس پر بھی بڑی جو ہے مختلف تبصرے اور تجزیے ہیں کہ عمران خان صاحب جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں، لیکن جو ان کے جو معروف کھلاڑی ہیں، جو مرکزی کھلاڑی ہیں، وہ تو اسٹیبلشمنٹ کے اور کسی نہ کسی اور جماعت سے آئے ہوئے ہیں، وہ پی ٹی آئی کے اوریجنل نہیں ہیں۔ تو یہ بات بھی جو ہے وہ اپنی جگہ مسلم ہے کہ ایسے ان لوگوں کے ہوتے ہوئے یہ کیسے تسلیم کیا جا سکتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں۔ تو ناظرین، یہ ہماری آج کی گفتگو، اور اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت دوں، میری آپ سے وہی گزارش کہ آپ تھنک ٹی وی HD چینل کو سبسکرائب کر لیں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور لائک کریں۔ اس کے ساتھ ہی آج کی اس نشست سے صابر علی کو اجازت۔ اللہ حافظ۔ چینل تھنک ٹی وی HD کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔